السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 221۔ اگر آپ اس کو الیکٹرانک ڈیوائس میں ڈھونڈیں گے تو بھی سیکوین میں بھی آپ کو دوسرے نمبر پہ ہی آئے گی، اور آیت نمبر ہے 221۔ اور ایک اور آیت ہے سورہ نور، پارہ نمبر 18 اور آیت نمبر 32۔ اگر یہ آپ الیکٹرانک ڈیوائس میں ڈھونڈیں گے تو اس کے سیکوینس نمبر ہے 24۔ تو یہ 2 آیتیں ہیں، ایسے تو اور بھی کئی الگ الگ جگہ ہے، لیکن میں فی الحال ان 2 آیتوں کے اندر تھوڑی سی بڑی ہے، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے ضرور تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ اس میں کیا ہے۔ مگر میں یہاں پر صرف آپ کو ایک چیز دوں کیونکہ اس میں تھوڑی خلاصہ زیادہ ہے اس کا۔ تو میں ایک چیز اس میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پر جو خاص کر کے معاشرے میں جو اسلام میں عورت کا جو نکاح ہوتا ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے ان 2 جگہ 2 آیتوں میں یہ فرمایا ہے کہ اپنی قوم کی عورتوں کے نکاح کر دیا کرو۔ اپنی قوم میں جو بیوہ عورتیں ہیں یا پھر جو بالغ لڑکی ہے وہ ان کے نکاح کر دیا کرو۔ یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے کسی ماں باپ کو نہیں دی، قوم کو دی ہے، معاشرے کے لیے دی ہے، کمیونٹی کے لیے دی ہے، سوسائٹی کے لیے دی ہے، کہ جو اسلامک سوسائٹی، جو اسلامک معاشرہ ہوتا ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری دی ہے کہ اپنی قوم کی لڑکیوں کے نکاح کر دیا کرو۔ اب یہ نکاح، اس کا میں کیونکہ بہت ہی کم سے کم وقت میں آپ کو مین پوائنٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب نکاح جو جو نکاح کی ذمہ داری، جو نکاح کے فرائض ہیں، اس میں بتا دیتا ہوں کہ جیسا کہ معاشرے میں جو بھی کمیونٹی بنائی ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہے نہیں، لیکن اگر بنی ہوئی ہے تو کس طرح سے نکاح اس کا چاہیے۔ کمیونٹی ایک بنائی ہوئی ہے، معاشرہ مسلم سوسائٹی نے ایک بنائی ہوئی ہے، کسی بھی لڑکی کو نکاح کرنا ہے یا کسی بھی لڑکے کو نکاح کرنا ہے۔ مان لو کہ آج کے دن ہمارے پاس 100 لڑکیاں جو ہے سو آ گئی کہ بھئی ہمیں آج ہم کو نکاح کرنا ہے، تو لازمی چیز ہے 100 لڑکے بھی آئیں گے۔ لڑکے کا کام ہے کہ بھائی جائیے، جو لڑکی آپ کو پسند ہے آپ کر لیجئے۔ بہرحال ان کی ایک پسند ہے، جو بھی انہوں نے پسند کر لیا ہے اس میں سے جب لڑکی پسند ہوگی تو لڑکے کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا، لڑکا صرف ہمیشہ تنہا ہوگا۔ لڑکی کے ساتھ اس کے 2 یا تو پیرنٹس ہوں گے، یا پھر جن کی کفالت میں اگر لڑکی ہوگی تو وہ ہوں گے، یا پھر جس کی بھی زیر پرورش ہوگی تو وہ ہوں گے۔ 2 لوگ لڑکی کی طرف سے چاہیے۔ اور لڑکا جب نکاح کا پرپوز کرے گا تو اس کے لیے جو ہے نا، لڑکی جب پسند کرے گی، لڑکی ہاں کہے گی تو اس کے لیے جو ہے صرف 3 سوال ہیں لڑکے کو پوچھنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو کہ تم مسلم ہو یا نہیں، مومن ہو یا نہیں، ایمان والے ہیں یا نہیں۔ لڑکی نے اگر یہ جواب دے دیا کہ ہاں میں ایمان والی ہوں، مومن ہوں، تو پہلا سوال آپ کا ختم ہوگا۔ دوسرا سوال جو لڑکی سے پوچھتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں تم آوارہ یا بدکار تو نہیں ہے۔ آوارہ عورت وہ ہوتی ہے جو اپنی مرضی سے کہیں بھی چلے جاتی ہے، کہیں بھی آ جاتی ہے، جو کسی کی بات نہیں سننا چاہتی۔ بدکار عورت وہ ہوتی ہے جو کسی کے بھی ساتھ رشتہ قائم کر لیتی ہے۔ تو یہ 2 چیزوں کی گواہی عورت کو دینا بہت ضروری ہے کہ ہاں میں پاک دامن ہوں اور میں آوارہ نہیں ہوں، نہ میں بدکار ہوں۔ تو یہ دوسرا سوال ختم ہوا، کیونکہ آپ کو پھر اگر اس کی تفصیل دیکھنا ہے تو سورہ نور سیکوین نمبر 24 اور پارہ نمبر 18 میں شروع کے ہی آپ 3-4 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ بدکار اور آوارہ عورت سے نکاح بدکار یا آوارہ مرد ہی کرتے ہیں۔ پاک دامن مرد کے لیے پاک دامن بیوی ہے، آوارہ عورت کے لیے جو کھلا پھرتی ہے، جو اپنے آپ کو وہ نہیں کرتی ہے، تو کیونکہ اب اس کی بڑی کافی تفصیل ہے، تو عورت کا پاک دامن ہونا نکاح میں بہت ضروری ہے۔ تو دوسرا سوال یہ عورت گواہی دے دے کہ ہاں میں پاک دامن ہوں، نہ میں آوارہ ہوں، نہ میں بدکار ہوں، تو
ٹھیک ہے، دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے عورت سے کہ تم فرما بردار ہو یا نہیں۔ فرما بردار یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے بعد میں اس کو شوہر کے حکم پر چلنا پڑتا، سمجھے نا۔ اب عورت کے پاس بہتر پلان ہے، اگر کوئی اچھی چیز ہے، مرد آدمی سے زیادہ ہوتی ہے کہ مرد آدمی سے زیادہ بھی اچھی چیزیں عورتوں کے پاس بھی ہوتی ہے، تو وہ صرف شوہر کو مشورہ دے سکتی، حکم نہیں دے سکتی۔ فرما بردار عورت، آوارہ عورت حکم دیتی ہے، فرما بردار عورت پلان دیتی ہے کہ بھئی کرو۔ اس کو مرد آدمی ریجیکٹ کر دے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں کچھ کہیں گے، مرد آدمی پہ کافی ساری ذمہ داریاں ہیں۔ تو یہ مرد آدمی کو سوال 3 پوچھنے کی عورت سے اجازت ہے۔ اب عورت کو اجازت ہے کہ مرد آدمی سے بھی جو ہے 2 یا 3 سوال وہ بھی پوچھ سکتی ہے، یا پھر عورت اگر ڈائریکٹ نہیں پوچھے تو جو جس کی کفالت میں ہے وہ اس سے پوچھیں گے عورت کی طرف سے کہ تم مومن ہو یا نہیں۔ مرد آدمی کو یہ گواہی دینی پڑتی ہے کہ ہاں میں مومن ہوں، میں مسلم ہوں، ایمان والا ہوں، اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ پہلا سوال اس کا ختم ہو گیا۔ دوسرا سوال جو پوچھنا ہے کہ بھئی تم پاک دامن ہو یا آوارہ بدکار تو نہیں ہے کہ بھئی جا کے کس سے بھی رشتہ قائم کر لے رہے ہیں کسی میں۔ مرد آدمی یہ گواہی دے دے کہ میں پاک دامن ہوں تو ٹھیک ہے، دوسرا سوال ختم۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تم اس عورت کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ گے۔ کہیں نکاح کے بعد میں اس عورت کو تو کام پر نہیں لگاؤں، کیونکہ اسلام میں عورت کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کام کر سکتی ہے پارٹ ٹائم کچھ وقت کے لیے، جس میں کہ اس کے جس شوہر کی اجازت چاہیے یا پھر جو بھی اس کے سرپرست ہے ان کی اجازت میں فردر ٹائم کے لیے عورت کام کر سکتی ہے۔ فار ایور جیسا مرد آدمی صبح اٹھ کے جاتا ہے شام میں ویسا نہیں ہے۔ تو عورت کی طرف سے جو بھی کفالت میں ہے وہ پوچھیں گے کہ بھی تم ان کی ذمہ داری کیسے اٹھاؤ، کہیں اس کو کام پر تو نہیں لگاؤ عورت کو۔ تو مرد آدمی کو یہ جواب دینا ہے کہ میں عورت سے کام نہیں کرواؤں گا اور میں ان کی ذمہ داری محنت کر کے اٹھاؤں گا، میں کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، چوری نہیں کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ختم ہو گئی بات۔ اب یہ نہیں ہے کہ تمہارا ایجوکیشن یہ وہ جو آج کل چلتا ہے، یہ اسلام کی طرف سے اجازت نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر کافی ساری چیزیں جو ہے نا پھر اس میں مطلب انسان بہکنا شروع ہو جاتا ہے کہ تیرا ایجوکیشن کیا ہے، تو رہتا کہاں ہے، تیرا گھر کیسا ہے، تیرا وہ کیسا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔ اس سے جو ہے معاشرے میں خرابی پیدا ہو جاتی ہے، سمجھے۔ تو یہ ایک جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کے فرائض ہیں یہ ہے۔ جب نکاح ہو گیا اس میں عورت کا، تو مرد آدمی کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ بیوی بن گئی ہے، وہ بیوی ہے ان کے ساتھ میں، اور پھر بیوی کے ساتھ جو ہے ان کے 2 پیرنٹس ہے یا جو بھی 2 ان کے کفالت میں جو آئے ہوئے ہیں وہ 2 لوگ ہیں، اور 2 مسکین جو کہ انون پرسن ہے، مسکین ہے، غریب ہے۔ تو 2 پیرنٹس کو اور 2 مسکین کو جو ہے نا کھانا کھلانا، اس بیوی تو اب تمہاری ہو گئی ہے، ان کو تو کھانے پینے کی ذمہ داری مرد آدمی پہ ہی ہے۔ تو مرد آدمی ان کے پیرنٹس اور 2 ان کی انون پرسن جو غریب مسکین ہیں ان کو کھانا کھلانا نکاح کے بعد میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی بھلا کام کرو تو اس کی کئی الگ جگہ تفصیل ہے، مگر اب میں اتنی بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ تو 2 مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ نکاح آپ کا ہو گیا، ختم ہو گئی بات، آپ جا سکتے۔ باقی زندگی جو ہے اب آپ جانے، وہ آپ کا رب جانے کہ آپ کو کس طرح کی زندگی دیتی ہے۔ اب پتہ چلا کہ بعد میں نکاح کے بعد میں کہ بھئی جو لڑکی آئی تھی وہ تو کسی ملک کی شہزادی ہے، اور یہ لڑکا تو جو ہے فٹ پاتھ پر اخبار بیچنے والا ہے۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے نا رات کسی فٹ پاتھی آدمی کو کہ بھئی ہم نے پیدا ہوئے جب سے تمہارے کو جو ہے نا بہت مشکلوں میں ڈالا، چلو ہم رات تمہاری قسمت چمکا دیتے ہیں کہ تم کو کسی ملک کا حاکم بنا دیا، بادشاہ۔ وہ لڑکے کے اپنے نصیب ہے، لڑکی کے اپنے نصیب ہے۔ یا لڑکا جو ہے سو دولت مند ہے، پتہ چلا کہ لڑکی تو کام والی بائی ہے۔ ہو سکتا اللہ تعالیٰ جو ہے سو اس کو پیدائش سے لے کے بالغ ہونے تلک کا بہت مصیبتوں میں ڈالا، چلو اب ہم تم کو ایک نعمت سے نواز دیتے ہیں کہ راتوں رات تم جو ہے نا کسی محل کی رانی بن گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں
یہ کسی انسان کو نہیں چھیننا چاہیے. لیکن ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم جو ہے نا حیثیت دیکھ کر، یہ تمہارا ایجوکیشن دیکھ کر، جو بھی ہے یہ چیزیں جو تلاش کرتے ہیں، یہ اسلام میں ان چیزوں کی ممنوعیت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس نے صاف لکھ دیا ہے، اگر کہیں تو میں پورے ان کے ساری چیز آپ کو بتا سکتا ہوں. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس، اور ایک چیز یہ ہے کہ مہر جو ہے مرد آدمی کو باندھنا ہے. جو بھی مہر بانے گا آدمی، چاہے 10 روپے بانے یا 10 لاکھ بانے، عورت یا عورت کی طرف سے کوئی اس کو بدل نہیں سکتا، نہ اس میں تبدیلی کر سکتے. تبدیلی کرنے کے لیے پھر نکاح کے بعد میں وہ بیوی کر سکتی ہے، یا معاف کر سکتی ہے، یا اگر اس کو بڑھانا ہے تو شوہر سے ریکویسٹ کر سکتی ہے. تو بیوی مہر کے لیے کر سکتی ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اور دوسرے دن جب آپ کا نکاح ہو گیا تو کیونکہ آپ کو ایک خوشی ملی ہے زندگی کی ہے، تو دوسرے دن بھی آپ کو جو ہے سو پھر مرد آدمی کے اوپر وہی ذمہ داری ہے، زیادہ سے زیادہ صرف 2 آدمیوں کو کھانا کھلانا ہے، مسکینوں کو. اب ان کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ جو نکاح کے فرائض ہے اس میں سے ہے. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آسمان سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا ہے. آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، اتنی مصیبتیں جھیل رہے ہیں. کئی لڑکیے ہمارے آوارہ ہو جا رہے ہیں، بدکار ہو جا رہے ہیں، سمجھے نا، اور مشرک مرتد ہو جا رہے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے آخر؟ کیوں ایسا ہو نہیں ہے؟ یہاں بولنے کے معنی صرف یہ ہے کہ نکاح جو ہے کسی ماں باپ کے ذمے نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے نکاح کی جو ذمہ داری دی ہے وہ معاشرے پہ. اگر کوئی عورت یا کوئی مرد آدمی اگر غلطی کرتا ہے، کوئی مرتد ہوتا ہے، کوئی آوارہ حرکت کرتا ہے یا بدکاری کرتا ہے، تو معاشرہ اس کو پکڑے گا، معاشرہ اس کو سزا دے گا، جو ہماری سوسائٹی کمیونٹی ہوگی. سمجھے؟ کوئی ماں باپ اپنی لڑکی کو یا اپنے لڑکے کو سزا نہیں دیتے. زیادہ سے زیادہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تو گھر چھوڑ کے چلے جا گا، لڑکی آوارہ ہو گئی، بدکار ہو گئی. یہی کہتے ہیں کوئی بھی ماں باپ ہو، جا گھر چھوڑ کے چلے جا. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ لڑکی آج ایک جاتی ہے، لیکن مہینے بھر کے اندر اندر 10 ایسے اور لڑکیاں باہر آ جاتے وہ ایک کو دیکھ کر. اور اگلے مہینے میں پتہ چلا کہ وہ 10 کی جگہ 100 آ جاتے. اس طرح سے آج جو معاشرہ جو بگڑا ہوا ہے ہمارا، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے اوپر لڑکی پہ یا لڑکے پہ پکڑ دی ہے، اور ان کا نکاح آسان نہیں ہے. اور یہ ذمہ داری معاشرے کی ہے، کسی ماں باپ کی نہیں ہے. معاشرہ نکاح کروائے گا، اگر سختی بھی دینا ہوگا. معاشرہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے، جیسا کوئی لڑکی مرتد ہو رہی، آپ 28ویں پارہ اور 51 نمبر جو ہے اس کی الیکٹرانک ڈیوائس پہ میرے خیال میں 60 ہے، اور سورہ ممتحانہ جس کی آیت نمبر 11 اور 12 کو پڑھیں آپ، جس میں یہ کہا ہے کہ اگر کوئی لڑکی غلطی سے بھی جو ہے اگر کسی کافر اور مشرک کے پاس چلے گئی ہے، کسی ظالمانہ حرکت سے یا کسی کی طاقت کے بلبوتے پہ، تو یہاں مسلمانوں کو، اپنی قوم کو، معاشرے کو حکم ہے کہ جاؤ ان سے جنگ کرو اور اس لڑکی کو واپس لے کر آؤ. کیوں؟ کہ یہ لڑکی ان کے لیے جائز نہیں ہے. سمجھے؟ اور اگر لڑکی اپنی مرضی سے گئی ہے تو پھر وہی حال ہوگا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے، بیچ راستے پہ لے کے آئیں گے بازار میں، تاکہ سب لوگ دیکھیں، تاکہ دوسروں کے دل میں خوف ہو کہ ہم کو یہ حرکت نہیں کرنا ہے. تو اس پہ سزا دینے کا کام بھی معاشرے کا ہے، اور سختی کرنے کا بھی، اور پھر ان کو آسانی پیدا کرنے کا کام بھی معاشرہ ہے. ان کے نکاح کا بھی ذمہ داری معاشرے کی ہے. سمجھے؟ لیکن یہ 1400 سال میں آج تک کسی نے بتایا نہیں. آسمان سے آئی ہوئی ہے اور وہی کتابوں کے اندر بند پڑی ہوئی ہے کتاب میں. سمجھے نا؟ تو میں یہ اس پہ کافی غور کیا کہ آخر یہ ہے کیا، کیوں ایسا ہے. تو اس کا چکر یہ ہے کہ میں نے کافی غور و فکر کیا. دنیا کو اللہ تعالیٰ نے سب چیزیں دی، لیکن اس دنیا میں عالم نصیب نہیں ہوا، اس دنیا کو مفتی نصیب نہیں ہوا. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار عالم اور مفتی یہاں تو کھڑو، ہر محلے سے 25 عالم 10 مفتی اٹھا کے کھڑا کر دیں گے. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عالم ہے نا، ان سے دیکھنا، وہ بشر کی کتاب کا عالم ہے، تمہارے رب کی کتاب کا عالم نہیں ہے. بشر کہتے ہیں انسان کو، انسانوں کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں، اس کو انہوں نے حدیث بنا لیا ہے، اور وہ نبی کی باتیں کہتے ہیں، اور وہی چیز ساری دنیا میں پھیلا رہے ہیں، اور اسی کے اوپر یہ آج معاشرے کا یہ حال کر دیا ہے. دین جو ہے تمہارے رب کی طرف سے جو آیا وہ ہوتا ہے.
تو اس دنیا کو نہ عالم نصیب ہوا ہے نہ مفتی، جس کی وجہ سے آج ہماری قوم ساری دنیا میں بدنام، بے عزتی، اور جن کو طاقت دی گئی ہے وہ بھی دولت کے پیچھے ہے، جس کو دولت دی گئی ہے وہ بھی دولت کے پیچھے ہے، جس کو علم دیا گیا ہے وہ جو ہے بشر کی کتابیں لکھنا شروع کر دیتا ہے، سمجھے؟ تو یہ اس سے ہمارے معاشرے کو بہت بڑا نقصان کر دے۔ تو آپ کے رب کی طرف سے جو فرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معاشرے کو چاہیے کہ قانون بنائے، اس میں سختی پیدا کرے، قانون کی طرف سے پکڑ ہو ہر لڑکی کو، ہر لڑکے کو، ان کی طرف سے جو ہے سزا ہو یا آسانی جو بھی ہے، تاکہ ہر لڑکے کو یہ پتہ چلے کہ میں یہ کام کروں گا تو مجھے پکڑنے والا کوئی ہے، ہر لڑکی کو یہ پتہ چلے۔ آج یہ ہر لڑکی مرتد ہو جا رہی ہے، ہر لڑکا جا رہا ہے وہ کر رہا ہے، ہر لڑکی اپنے جسم سے کپڑے کم کر لیتی ہے، کوئی کہتا ہے میری مرضی میرا جسم، کیا مطلب ہے یہ؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہاری مرضی تمہارا جسم ہے بولے تو یہ معاشرے کے اندر ہماری بھی اپنی بھی اہل و حیال بسا ہوا ہے، ہم تمہاری طرف سے ہم اپنا اہل و حیال تباہ نہیں کر سکتے۔ اور یہ جو ماں باپ، یہ ذمہ داری دی گئی ہے معاشرے کو، لڑکی کی اور لڑکے کے نکاح کی، لیکن اس کی ذمہ داری ہر لڑکی کی ہر لڑکے کی جو ہے نا ماں باپ نے اٹھا لی ہے۔ اب یہ کیا کرتے ہیں، ماں باپ کے اٹھانے سے کیا معاشرے میں فرق پڑ رہا ہے میں وہ بتاتا ہوں۔ ایک بیٹا کیا دے دیا ہے کسی بھی گھر میں، ان کے ماں باپ لڑکی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، لڑکی جاتے ہیں 50 لڑکیوں کو چھان مارنے کے بعد میں، 50 گھر جھانکنے کے بعد میں کوئی ایک آدھ ان کو پسند آ جاتی ہے۔ اب یہ جو 50 گھر میں جو تم گئے تھے یہ کیا ہے، کیا سمجھ کے گئے تھے آپ؟ تو نہیں بولے کہیں لڑکی جو ہے سو کالی ہے، نکٹی ہے، چپٹی ہے، گڈی ہے، موٹی ہے، بھدی ہے، جاہل ہے، کچھ نہ کچھ ان کے اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے، جس کا ریزن ہے ہم نہیں لا سکتے۔ تو وہ جو اندھی، جاہل، کالی، بدھی جو بھی ہے، وہ لڑکی کیا خود اپنے اس سے بن گئی یا ان کے ماں باپ نے بنوایا؟ یا کالی لڑکی ہے، بھدی ہے، جاہل ہے، موٹی ہے، نکٹی ہے، اس کا نکاح نہیں ہونا چاہیے؟ لڑکی کو تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹے کی کیا نعمت دے دی، تم جا کے 50 لڑکیوں پہ یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے چیزوں پر عیب لگا دیا، تم نے 50 لڑکیوں پر عیب لگا دیا اور تم کو اس کا ہوش بھی نہیں ہے۔ جبکہ نہ تو اس میں کوئی تمہارا کام ہے، نہ تم کو اس کی اجازت ہے، نہ تمہارے کو جانا ہے۔ بیٹے نے جو ہے اجازت لڑکے کو ہے، لڑکا پسند کر سکتا ہے، لڑکا بھی جا کے کسی کو گڈی، نٹی، چپٹی نہیں بول سکتا۔ معاشرے میں جائیے، جو آپ کو پسند ہے آپ ان سے جو ہے سو نکاح کر لیے، باقی چھوڑ دیجیے۔ بلکہ لڑکے کو یہ بھی حکم ہے یا لڑکی کو بھی کہ تم نیکی کرو، بھلائی کرو، سمجھے؟ تم جا کے جو ہے سو خوبصورت لڑکی ہی دیکھ کے کر کے کرنا ضروری نہیں ہے، احسان کرو دوسروں پر۔ لنگڑی کو بھی اپنے نکاح میں لو، یا لنگڑی لولی ہے تو تم احسان کرو، اس کا تمہارے کو میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ تو اگر لڑکے نے کوئی اندھی، لنگڑی، لولی لا بھی لیا ہے، ماں باپ کا کام ہے کہ بھائی جو بھی لڑکے کے ماں باپ ہے، جو تم نے لایا ہے بھیا ٹھیک ہے، آپ ہیں اس گھر میں آئے ہیں تو آپ ہماری بہو ہے، جب تک کہ ہمارے بیٹے کی اگر آپ نکاح میں ہیں تو آپ ہماری بہو ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ بھی ایسا وقت آئے کہ بھئی تم ان سے علیحدہ ہونے کا وقت آئے، لیکن اگر علیحدہ ہو بھی گئے تم کسی وجہ سے تو اس دن سے تم ہماری بیٹی ہے۔ تو ہر ماں باپ کا یہ رول رہنا، چاہے وہ کالی رہو، موٹی رہو، نکٹی رہو، گڈی، یہ کسی لڑکے کے ماں باپ کا کام نہیں ہے کہ جا کے لڑکی تلاش کرنا یا ان کے لیے جو سو عیب لگانا، سمجھے؟ اور اگر یہ کام کریں گے تو معاشرے کا کام ہے کہ ان ماں باپ پہ سختی کرے، لیکن کیونکہ معاشرہ تو ہے ہی نہیں۔ اور لڑکی نے بھی اگر جب نکاح کیا ہے، پتہ چلا کہ بھئی کسی نے، لڑکے نے پرپوز کر لیا، نکاح کر لیا، گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد پتہ چلا کہ اس کی تو 2 بیویاں پہلے سے رکھی ہوئی ہیں یہاں، الحمدللہ وہ آپ کے کام ہے، آپ جانے، آپ نے میرے سے نکاح کیا ہے، بس میں آپ کے ساتھ آ گئی، ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں معلوم، وہ آپ کو اجازت ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے ایک اس نے حسین کر لیا ہوگا تو ایک کالی کر لیا، ایک لنگڑی کر لیا، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے بہت کام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ کسی لڑکی کو یہ حق نہیں ہے کہ تیرے نکاح میں پہلے سے کوئی لڑکی ہے میں نہیں آؤں گی،
یا کسی کو یہ نہیں بولنا کہ تو میرے سے نکاح کیا ہے تو دوسرا نکاح نہیں کر سکتا. یہ آپ کس کی بات کو ٹال رہے ہیں؟ تمام کائنات کے مالک کی. اس کے اوپر معاشرے کی پکڑ ہونا چاہیے، سختی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سختی نہیں کریں گے تو ہمارا پورا قوم در قوم تباہ ہو جائیں گے. آج کسی لڑکے کے پاس جا رہے ہیں، کسی لڑکی کے پاس اگر کوئی لڑکی آ کے کھڑے ہو جائے، مجھے بولے کہ بھائی مجھے آج نکاح کرنا ہے، دنیا کا کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ اس کا آج نکاح کر دے، کوئی ایسا مفتی نہیں ہے کہ آج اس کا نکاح کر دے، یا کوئی لڑکی آ جائے یا لڑکا آ جائے. اس کو بھی معلوم ہے کہ بھائی اب یہ میرا نکاح تو یہ تو کافی ہے، اماں بھی جائے گی ڈھونڈے گی، 50 چیزیں جھانکیں گی ادھر ادھر سے، لہذا جاؤ کسی پبلک پلیس کے اوپر یا کسی بار میں ریسٹورنٹ کے اندر اپنا کام نکالو، آج بعد میں اماں کرتے وقت نکاح کریں گے. اور آج یہ جو چھوٹ ماں باپ نے جو دی ہوئی ہے، اس سے ہمارا پورا معاشرہ تباہ کر دے رہا ہے. اور ہم کسی بھی یہ جو لڑکی ہے یا لڑکے والے ہیں، آج کل جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی، تو پیدا کہاں سے ہوا ہے، تو رہتا کہاں کا ہے، تیری ایجوکیشن کیا ہے، تیری انکم کیا ہے، تیرا کیا ہے، تم حیثیت ناپتے ہو ایک دوسرے سے. حیثیت ناپنا اسلام میں کہیں نہیں ہے. یہ اس کو کہتے ہیں کنڈلی ملانا. یہ جو ہے کسی اور مذہب کا طریقہ ہے جو تم نے اپنا لیا. تمہارا اپنا جو طریقہ ہے وہ صرف کتاب میں ہی بن پڑا ہوا ہے. تو مجھے بہرحال کہنے کے لیے کافی بہت کچھ ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ہمارا سسٹم جو ہے ہمارے معاشرے میں آئے، اور اگر نہیں بھی آئے تو مجھے معلوم ہے کہ دنیا میں جو ہے 2 چیزیں ہمیشہ تنہا ملیں گی، ایک سچائی اور دوسرا حق. کبھی ان کا کوئی ساتھ نہیں دیتا، کبھی ان کا کوئی دوست نہیں ہوتا. یہ ہمیشہ تنہا ملتی ہے، کیونکہ آسمان سے آئی ہوئی ہے کتاب ہے سچ اور حق، وہ ہمیشہ تنہا ملیں گی. آپ دنیا میں کچھ اور ہی چلتا رہتا ہے. میں بہرحال یہ الیکٹرانک ڈیوائس جو بھی میڈیا ہے اس کے اوپر ڈال دوں گا، سوشل میڈیا پہ اس پر، تاکہ کل کے دن ہمارا حساب، تاکہ میں تو کوشش کیا تھا مگر آپ کی کوئی مخلوق جو ہے اس کو پسند نہیں کی، تو ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کرو مالک، ہمارے لیے آسانی پیدا کر دو. مگر میں چاہتا ہوں کہ اس میں میرا بھی معاشرہ ہے، دنیا والے بھی ہے، تو یہ کسی ماں باپ کا اور کسی بہن بھائی کا کام نہیں ہے کہ کسی کے لیے رشتے ڈھونڈیں. یہ میں کام کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کے لیے جو ہے نا قوم کا ساتھ چاہیے. تو اس کو سبسکرائب کرو، آپ اس کو شیئر کرو، اور اس میں جتنے زیادہ سے زیادہ ہو سکے میری طاقت بنو، تاکہ میں یہ چیز لا سکوں. نہیں بھی لائیں گے تو میرا کسی سے گلہ نہیں ہے، سمجھے، لیکن یہ ہماری اپنی قوم کے لیے جو ہے نا ایک کوشش ہے اندھی کر رہا ہوں میں. اور اگر میں نہیں ہوں تو کم از کم جو ہمارے دنیا میں اپنے آپ کو عالم مفتی بولتے ہیں، یہ جو شیطانی کتابیں ہیں، سوری ان کی چھوڑو، ان کو انہوں نے حدیث بنایا ہوا ہے، پتہ نہیں اپنے ہی ہاتھوں سے لکھ لیتے. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی جو گلا کیا ہوا تھا، پہلے کی کتابیں بین کرنے کا کیا ریزن تھا؟ اس کا ریزن یہی تھا کہ لوگ ان کتابوں میں اپنے ہاتھ سے تبدیلی کرتے تھے اور پھر یہ بتا دیتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. اللہ تعالیٰ نے وہ ساری کتابیں بین کر کے اب آپ کو یہ کتاب دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اب لوگ یہ ہو گئے، شیطانی حرکت سے باز نہیں آئے. اب یہ کر رہے ہیں کہ اس کتاب کو جوں کی توں بند کر کے رکھ دیے، لیکن ہر پبلک کے، پوری قوم کے دلوں اور دماغ کے اندر جو ہے انہوں نے احادیث بول کر اپنی لکھی ہوئی کتابیں چھاپ ڈالی. ہر کسی کے دل و دماغ میں یہی ہے. کوئی حدیث نہیں ہوتی، کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہوتی. حدیث بھی اگر ہوگی تو اس کو بھی لکھنے والے اللہ تعالیٰ ہی چاہیے، اس کے اوپر بھی حکم اللہ تعالیٰ کا ہی چاہیے. کئی حدیثیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے اتنا میں وہ کرنے کے لیے. تو بہرحال کافی طویل ہو رہا ہے، انشاءاللہ میں پھر بات کروں گا. فی امان اللہ. بہرحال اس بات پہ غور کریں اور کوشش کریں.